اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے. اچھا، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ جد اور اخ کی جو مخلوط صورتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی تک ہم نے یہ والی 5 صورتیں کیا ہیں پڑھی ہیں. سب سے پہلے ہم نے صورت یہ پڑھی تھی کہ دونوں کی نو کیا ہوگی، ایک ہوگی. جہت نسب بھی ایک ہے، نو بھی ایک ہے. جد لابن ہے ادھر، اور ادھر کیا ہے، اخ لابن ہے. دوسری صورت ہم نے کیا پڑھی کہ جد لامن ہے اور ادھر اخ بھی کیا ہے، لامن ہے. نو ایک ہے اور نسب بھی ایک ہے. اگلے میں کیا ہے، آپ متعدد نو پڑھے ہیں کہ جد لابن بھی ہے اور جد لامن بھی ہے، اور ادھر سے کیا ہے، اخ لابن بھی ہے اور اخ لامن بھی ہے. یعنی یہاں بھی نو متعدد ہے اور یہاں بھی نو کیا ہے، متعدد ہے. اور چوتھی صورت لے ہیں کہ ادھر جد لابن ہے اور ادھر اخ لامن ہے. ٹھیک ہے، نو ایک ہے لیکن نسب کیا ہو گیا، مختلف ہو گیا. اور پانچویں بھی کیا ہے، نو ایک ہے لیکن نسب مختلف ہے، جد لامن اور اخ لابن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو گفتگو پڑی تھی یہ 1035 سے پہلے تھی. اور ابھی جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے ہمارا وہ 1035 سے شروع ہو رہا ہے، اور 1035 سے جو چھٹی صورت ہے اس کا کیا ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے ہمارے پاس سے. تو چھٹی صورت جی ہمارے پاس کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نمبر 1035 کا کیا عنوان ہے. اس میں ہم نے کیا رکھنا ہے، ایک طرف ہم نے تعدد نو رکھنا ہے اور ایک طرف کیا رکھنا ہے، وحدت نو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یوں رکھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جد لابن و لامن. ٹھیک ہے، یہ کس کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، ادھر کیا ہے، آخ آپ رکھیں، اور آخ کو اس مسئلے میں کیا رکھا گیا، لابن رکھا گیا. ٹھیک ہے، یہ نو ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے، 1035 کی کیا ہے، یہ چھٹی نمبر کیا پارٹی ہے، صورت بن رہی ہے ہمارے سامنے. اب یہاں پہ جو ہے وہ میراث کی تقسیم کیسے ہوگی، تو آج کی جو ہے وہ یہ بحث ابھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، کیسے ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو جہت نسب جن کی ایک ہے وہاں پہ قانون کیا چلے گا، مقاسمہ کا چلے گا. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے کہ جہت نسب یہاں پہ کن کی ایک ہے، جد لابن کی اور اخ لابن کی. ٹھیک ہے، اگر اخ لابن میں کیا ہے، ہمارے پاس صورتیں بنتی ہیں نا، مذکر اور مؤنث کی. ٹھیک ہے، ایک قرابت والی صورت بنتی ہے، ایک کیا بنتی ہے، وہ فرض والی بنتی ہے. تو یہاں پہ فی الحال ہم کس کو لے کر آتے ہیں، مذکر کو لے کر آتے ہیں، یا دوسری کیا ہوتی ہے، مخلوط. ٹھیک ہے، تو ان کا حصہ کیا ہوتا ہے، قرابتاً ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہ کس میں چلے جائیں گے، جد ان کے ساتھ مل کے قرابتاً میں آ جائے گا. یعنی ان کو ہم بعد میں مال دیں گے، پہلے ہم کن کو دیں گے، فرض والے کو دیں گے. اب یہ جو جد لامن ہے نا، اس کو کیا ہم مال دیں گے. تو جد لامن کا ہمارے پاس کتنا ایسا ہوتا ہے، 1/6 تو نہیں ہوتا، 1/3 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جد لامن کا ثلث ہوتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ جد لامن کو ثلث دینے کے بعد باقی جو 2/3 ہے وہ جد لابن اور اخ لابن کو دے دیں گے. اور اگر یہ مذکر میں ایک جیسے ہیں تو پھر برابر تقسیم ہوگا، اگر یہ مخلوط ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چل جائے گا. یہ کب ہوگا، جب آپ یہاں پہ مذکر اور مخلوط قرابتاً رکھیں گے. اور اگر یہاں پہ آپ فرض کو لیں، ٹھیک ہے، فرض یہاں پہ کیسے بنتا ہے جی، ہاں اخت یا کیا بنتا ہے، اختان. اچھا، پہلے ہم اخت کو لے لیتے ہیں، ایک اخت ہے تو اخت کا کتنا بنتا ہے، 1/2 بنتا ہے. 1/3 اور 1/2 تو یہ تو پورا ہو جائے گا نا، بالکل، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ 1/2 کیا بنتا ہے، 3 اور 2 کیا ہم بنا لیں، کیسے پورا ہوتا ہے، 3 ضرب 2 6، 6 میں سے کیا مل رہا ہے، 3 مل رہا ہے، اور ادھر کیا مل رہا ہے، 1/3، 6 کا 2. ہاں، پورا تو نہیں ہو رہا نا، ایک کیا بچ رہا ہے یہاں. یہ ایک جو ہے نا کس کے اوپر رد ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اخت کا جو بچہ ہے یہ ایک کس کے اوپر جو ہے رد ہوگا، یہ جو ہے وہ بحث ہے. آیا یہ جد لامن کے اوپر رد ہوگا یا اسی کے اوپر ہی کیا رد ہو جائے گا. تو اصل ہم قانون کیا کہتے ہیں کہ رد کن کے اوپر ہوتا ہے، اب والوں کے اوپر ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی قانون کے مطابق ہم اس کو کس کے اوپر رد کر رہے ہیں،
اب والے کے اوپر کیا رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھتے ہیں صحیح ثانی نے احتیاط لگائی ہے یا نہیں لگائی. ٹھیک ہے, فی الحال ہم کس کے اوپر رد کر رہے ہیں؟ قانون کے مطابق بحسب القاعدہ اب والے کے اوپر کیا رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گئے. اچھا, اسی طریقے سے آپ اختان کے اوپر آ جائیں. اسی مسئلے میں کیا ہے, آپ جد لے لو, اب بھی تو تھا اس پہ بھی تو رد ہوا وہ اسی کا حصہ بن گیا تھا نا, اسی کا حصہ بن گیا. ہاں نہیں, وہ کیا کریں گے ابھی ہم پڑھیں گے. ہاں ابھی آپ عبارت پہ پرکھیں. فی الحال ہم کیا ہے یہاں پہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں تاکہ قاعدہ کیا ہمارا پکا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اختان ہے تو ان کا کتنا ہوتا ہے؟ 2/3. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حساب برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں حساب برابر ہو جائے گا. اور جو ایک اخت ہے اس میں بحسب القاعدہ, بحسب القاعدہ کیا بنتا ہے؟ جو جد للاب ہے اور اخ للاب ہے, انہی کے اوپر وہ کیا ہونا چاہیے؟ رد ہونا چاہیے. اور جو ماں کی طرف سے ہیں اس کے اوپر رد نہیں ہونا چاہیے. یہ جب جد للاب ہم نے کہہ دیا تو یہاں پہ مخلوط والی صورت بن رہی ہے, وہ تو مجرد والی بن ہی نہیں رہی. ہاں احسن, تم یہ اچھا اگر نے کہا کہ جب جد للابن کہا تو مخلوط والی صورت بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر ہم ایک اخت لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اخت جب ہم لے کر آتے ہیں تو وہاں سے صورتحال ہمارے پاس کیا نکلے گی کہ ایک ادھر سے بھی کھڑا ہوگا ہمیشہ, یا دادا کھڑا ہوگا یا دادی کھڑی ہوگی. اگر جو ہے وہ دادا کھڑا ہوگا یہاں پہ تو یہ پھر مخلوط میں کس میں چلے جائیں گے؟ قرابتاً میں. اور اگر وہاں پہ کیا کھڑی ہوگی؟ دادی کھڑی ہوگی, تو یہاں پہ پھر کس میں چلے جائیں گے؟ 2/3 میں. اور 2/3 اور یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. رد ہے ہی نہیں. یعنی اس مسئلے میں جو رد کا سوال ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. واضح. تو یہ جو ہے وہ ابھی آؤ صاحب نے کیا صحیح دقت کے ساتھ متوجہ کیا کہ یہ جو ہے مسئلہ ہے. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. تو لہٰذا یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ بحث نہیں چھیڑیں گے کہ بھئی یہاں پہ اگر اخت منفردہ ہوئی تو پھر اس کا تو جو ہے وہ 1/2 بنتا ہے, نصف بنتا ہے, تو اس طرح تو پھر سدس سے زائد میں بحث ہو جائے گی. ہم کہیں گے نہیں, چونکہ یہاں پہ جو ہے نوع کیا متعدد ہے. اخت منفردہ والا مسئلہ کہاں پہ پیش آ رہا تھا؟ یہاں پہ پیش آ رہا تھا نا, کیونکہ ادھر جد للامن ہے نا, ادھر آپ اخت رکھتے ہیں تو وہ منفردہ بن رہی تھی. ٹھیک ہے, جبکہ اس مسئلے میں جو ہے وہ گزشتہ جو احتیاط والا مسئلہ ہے اس کا اصلا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گئے. اچھا, آپ عبارت کے اوپر آ جائیں. اذا اجتمع الاجداد من قبل الاب, من قبل الاب آگے اجداد, ٹھیک ہے جی, والاجداد من قبل الام, اور کیا آگے؟ من قبل الام آگے, یعنی یہ کیا ہوگی؟ متعدد نہ ہوگی. اچھا, ما اخ و اکثر, ادھر سے جو ہے وہ ایک بھائی ایک سے زیادہ آپ لے لیں, وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے لابن ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اب والے ہیں. تو یہ صورت کون سی بن رہی ہے؟ چھٹی صورت بن رہی ہے. وَإِنْ كَانَ أُنْسًا وَاحِدَةً, اور اگر یہ ایک انثى ہوئی, ٹھیک ہے جی, ایک انثى ہوئی یعنی ایک ہوئی اخت ہوئی, تو اس کو کیا ملے؟ ہاں اچھا معذرت, ہاں ٹھیک ہے. کان للجد للام الثلث, یوں ہو جائے گا. تو جد للام کے لیے کیا ہو جائے گا؟ الثلث ہو جائے گا, اگرچہ وہ کیا ہوئی؟ ایک ہی انثى ہوئی. یعنی جد للام میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نانی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ نانی ہے, تو نانی کو کیا مل جائے گا؟ 1/3. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ہم الگ حساب کر رہے ہیں جد للام, اس کا مقاسمہ نہیں بنتا, لہٰذا اس کو کیا پہلے آپ دے دیں 1/3. اب وہ نانا ہے یا نانی ہے یا کیا ہیں؟ 2 نانے ہیں. ٹھیک, اوپر والے آپ کر لیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں ان کو کیا دے دیں گے؟ ثلث دے دیں گے, اور اگر وہ زیادہ ہوئی تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ برابر تقسیم کر لیں گے. واضح. ومع تعدد الجد, اور اگر یہی جو جد ہیں جد للام میں یہ اگر متعدد ہوئے تو یقتسمونہ بالسویۃ, تو یہ سے برابر تقسیم کریں گے. ولو مع الاختلاف فی الذکورۃ والانوثہ, اگرچہ ان کے ذکور اور انوثہ میں اختلاف بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ کیا کریں گے؟ برابر تقسیم کریں گے, کیونکہ یہ سارے کے سارے کس میں جا رہے ہیں؟ جد للام میں جا رہے ہیں. ہاں ہاں, تعدد میں 1/3 ملے گا. ہاں, نانے کے جو نانا پارٹی ہے نا اس کا 1/3 ہے, اور دادا پارٹی ہے ان کا 2/3. ہاں, یہ شروع سے قانون چل رہا ہے. ٹھیک ہے, نانے حالوں کا 1/3 اور جو ددیال ہیں ان کا 2/3. ٹھیک ہے, یوں قانون چلتا ہے.
اچھا اب 1/3 ان کو دینے کے بعد اب بحث آتی ہے کہ باقی کیا کریں گے. کہتے ہیں کہ وَالثُّلُثَانِ لِلْأَجْدَادِ لِلْأَبْ مَعَ الْإِخْوَةِ لَهُ، اور باقی جو 2 ثلث بچیں گے وہ اجداد للاب کے ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ کس کے تھے؟ مال اخوت لہو، اور ساتھ اس کے جو اخوہ للاب تھے اس کے بھی ہو جائیں گے. یقتسمونہ، وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور تقسیم کا قانون ان کا کیا چلے گا؟ للذکر ضعف حظ الانثی، مذکر کو کیا ملے گا؟ انثی کا ڈبل ملے گا. اب یہاں پہ وہی سوال آئے گا کہ یہاں پہ فقط انہوں نے 2/3 کی بات کی ہے، کوئی اور کیا بات نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں اور بات کی؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ صورت یا قرابتن والی بنتی ہے، اگر آپ فرضاً والی لے کر آئیں تو فرضاً میں بھی کیا بنتی ہے؟ 2 ثلث والی بنتی ہے. تو یہ 2/3 یا قرابت والے ہوتے ہیں یا کیا آتے ہیں؟ فرضاً والے آتے ہیں. اور فرضاً والے یہاں پہ کون سے آتے ہیں؟ اختان فزائدن. اختان فزائدن کا کیا ہوتا ہے؟ 2/3 ہوتا ہے. تو جیسے یہاں پہ 2 بہنیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، یا ایک بہن بنا لیں ادھر سے ایک دادی بنا لیں، پھر بھی کیا 2 بہنیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ فرضاً ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ وہ 1/2 کی نصف کی بات ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گئی. اچھا یہ چھٹی صورت بھی کیا ہوئی ہمارے پاس؟ مکمل ہوئی. اب یہاں پہ اگلا مسئلہ 1036 میں اس کا دیکھیں موضوع کیا ہے. وہ یہی موضوع جدل ابن ہے اور جدل امن ہے، لیکن ادھر سے عقل ابن تھا تو اس میں انہوں نے کیا کر دیا؟ عقل امن کر دیا. ٹھیک ہے، ہم اسی کو لکھتے ہیں، بس اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ 7 کر دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مٹا کے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ امن کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ عنوان کس کا بن جائے گا؟ 1036 نمبر مسئلہ کا یہ عنوان بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ کیسے تقسیم ہوگا؟ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ مقاسمہ کا قانون کن کے اوپر جاری ہوگا؟ یہ لئم والے جو ہے نا، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ مقاسمہ کا قانون ہوگا. اور جد لابن کے اوپر کوئی قانون جاری نہیں ہوگا. جد لابن کا ہمارے پاس ایک ہی حصہ ہے، وہ کیا ہے جی؟ 2/3. 2/3 کیا ہے؟ اس کو ملنے. اور جو عقل امن ہے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ وہ بحث آئے گی، کیونکہ عقل امن میں ہمارے پاس ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ فرض رہتے ہیں نا. یہاں پہ قرابت والی کوئی بحث ہی نہیں ہے. ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ ہاں، اگر واحدہ ہے تو اس کا کتنا ہوتا ہے؟ 1/6. ٹھیک پہنچے. ہاں، واحد الصورت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ادھر کیا ہے؟ نانا یا نانی کھڑی رہے گی ہمیشہ، تو لہٰذا واحد والی صورت نہیں آئے گی. یہاں پہ ہمیشہ کیا آئے گی؟ تعدد والی صورت آئے گی. جب تعدد والی آئے گی تو تعدد والے کا کتنا ہوتا ہے؟ 1/3. 1/3 اور 2/3 حساب برابر ہوتا ہے. ہاں، 3 اور 3 کے کتنے استعمال کے کریں گے؟ 3 ایسے کریں گے. 3 میں سے 1 اس کو دے دیے جمع 2 اس کو دے دیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ 3 برابر ہو گیا. ٹھیک ہے، کچھ بچتے نہیں ہے صاحب. ہاں، تو یہاں پہ کیا رہے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ 7ویں صورت جو ابھی بنائی ہے ہم نے، یہ جو 7ویں صورت ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی ایشو نہیں رہے گا، بالکل مال کیا رہے گا؟ برابر رہے گا. ٹھیک ہے جی. 1036 نمبر مسئلہ اذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع عقل ام. ٹھیک ہے، اجداد من قبل الاب ہیں اور اسی طرح کے اجداد کے ہیں من قبل الام بھی ہیں، یہ تعدد نو ہوگی. مع عقل ام، اور ادھر سے آپ بھائی کو لے آتے ہیں تو وہ فقط ایک نو ہے ماں کی طرف سے. تو کان للجد ام مع الاخ للام، تو جد للام کو مع الاخ للام کو کتنا دے دیں گے؟ الثلث دے دیں گے، کیونکہ یہ تعدد ہو گیا. تو تعدد میں کیا ہوتا ہے؟ 1/3 ایسا ہوتا ہے. ثلث بھی کیسے ہوگا؟ بالسویہ، یہ برابر تقسیم کریں گے کیونکہ ام والے ہیں. ولو مع الاختلاف بالذکورۃ والانوثہ، اگرچہ ان کا ذکور اور انوثہ میں آپ اختلاف بھی ڈال دیں. ٹھیک ہو گئی. اور وللاجداد للاب، اور جو اجداد للاب ہوں گے اس سے کیا ملے گا؟ 2 ثلث مل جائیں گے، 2/3. اور وہاں پہ ظاہری بات ہے تفاضل کا قانون چلے گا، للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہو گئی. یہ 7ویں صورت پہ کیا کلیئر ہوگی. اب جو ہے وہ 8ویں صورت آ جائیں. ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 1000 جو ہے وہ 37 میں آ جائیں. صورت یہی رہتی ہے، بس یہاں پہ ہم کیا ہے وہ چینج کر لیں اس کا، اخ اور جد کا. ادھر ہم اخ لیں
ادھر کیا انہوں نے مثال دی ہے 1037 میں. ہاں ہاں یہ ادھر جد کرنے, جد بھی انہوں نے اب کی طرف سے کی. اچھا پہلے آپ والی کو ڈسکس کر رہا ہوں, لکھ لیتے ہیں اس کو سارے, شارٹ کٹ ہمارا نہیں بن سکا. 8 نمبر سورت جی, یہ تو گزشتہ درس کی 8 نمبر سورت جی کیا بن رہی ہے؟ جد ہے لابن, اس کی ہم نے کیا نو ایک کرنی ہے. پہلے ہم نو اس کی متعدد بنا رہے تھے, ٹھیک ہے. جد لابن ہے ہمارے پاس, اور جو بھائی ہیں نا ان کی آپ 2 نو کریں. آخ جو ہے وہ لابن بھی کریں, اور اسی طریقے سے کیا ہے لامن بھی کیا کریں, کیوں صورت حال بن جائے گی. اب جو ہے وہ مقاسمہ کا قانون کن کے اوپر جاری ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے کہ جد لاب اور آخ لاب یہ کیا کریں گے؟ مقاسمہ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ اس میں کیا ایک ہو جائیں گے. والے کا کتنا حصہ ہوگا یہاں پہ؟ ہاں یہاں پہ پھر والے میں کیا ہے بحث آ جائے گی. کیا چیز؟ نہیں وہ کلی قانون ہے. آخ کہیں یا اخوہ کہیں, یہ کلی تعبیر استعمال ہوتی ہے. اخوہ ایک کو بھی شامل ہے, 2 کو بھی شامل ہے, سارے کے سارے ہیں, ٹھیک ہے. جمع واحد میں فرق نہیں آئے گا, جو آئے گا سارا اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ بحث کیا ہے کہ جد لابن, اور اس میں قرابتاً بھی مسئلہ بن سکتا ہے, اور اگر اس میں مؤنث آپ ڈالیں گے تو وہ کس میں چلے گا؟ فرضاً بھی چل سکتا ہے. تو پہلے ہم کیا ہے اس کو قرابتاً والا بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آخ لاب ہے, آخ لاب ہے, یہ قرابتاً کب بنتا ہے؟ جب کیا ہو مذکر ہوں یا کیا ہوں مخلوط ہوں, ٹھیک ہے. سارے کے سارے مذکر ہوں گے یا مذکر منس مخلوط ہوں گے تو یہ کیا چلے گا؟ قرابتاً والے چلے جائے گا. فقط مخلوط کیا بنا ہے وہ آپ دونوں قرابت رہنے, فردن بھی بنے گا اس کے, ہم بناتے ہیں فردن. فی الحال ہم قرابت والی صورت پہ لے رہتے ہیں. اچھا لامن میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کی ہم پہلی صورت بناتے ہیں لامن کی. لامن میں کیا صورت منفردہ کی ہے, منفردہ کے کیا 1/6 ہے. اخت لامن 1 ہے تو 1 کی یہاں پہ بن سکتی ہے کیونکہ اس کا کوئی مقاسمہ کرنے والا نہیں ہے. 1 بھائی ہے یہاں پہ یا 1 بہن ہے تو اس کا کیا 1/6 ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہاں پہ 1 ہوا ان کی طرف سے, چاہے 1 بھائی ہے یا 1 بہن ہے, اس کو 1/6 دے دیں گے, اور باقی جو بچے گا وہ قرابتاً کیا یہاں پہ آ جائے گا. اور یہ پھر آپ اس میں کیا ہے وہی تفاضل کے قانون کے تحت کیا ہے تقسیم کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا اگر یہاں پہ منفردہ نہ ہو بلکہ کیا ہو تعدد کی صورت ہو, تعدد میں کیا ہے ہمارے پاس 1/3, تو 1/3 کیا ہے ان کو دیکھ کے باقی کیا قرابتاً یہاں پہ آ جائے گا. اچھا اب یہاں پہ ہم لے کر آتے ہیں فردن والی صورت. فقط دادیاں جمع کر لینا, دادی اور بہن, ٹھیک ہے. یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں دادی اور ادھر سے کیا ہے بہن, ٹھیک ہے. 1 بہن کریں 2 کریں, اس میں کیا کہتے ہیں الجدۃ کالاخت, یہ قانون جاری ہوگا نا. ہاں 2 بہنوں والا قانون جاری ہوگا, گویا کہ 2 بہنیں آپ نے بنا دی. دادی اور بہن کو آپ نے کیا کر دیا الجدۃ کالاخت, دادی بہن کی طرح ہے, تو گویا 2 بہنیں ہوگی. جب 2 بہنیں ہیں تو 2 بہنوں کو کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس 2/3, ٹھیک ہے. اب 1/3 اور 2/3 میں دیکھیں تعدد والی صورت میں تو کوئی مشکل رہتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں رہتی, پورا کیا تقسیم ہو جاتا ہے. اور اگر 1/6 اور 2/3 کو دیکھیں, 1/6 اور 2/3, تو 3 اور 6 میں سے صرف کس کو لینا ہے 6 کو لینا ہے. 6 میں سے 1/6 کتنا ہے کوئی ایک ہی ہے, اور 2/3 کتنا ہے معذرت ہاں 2/3 4 بنے گا, 4 یہ 5 ہو گیا, تو 1 کیا ہے اس میں زائد ہے. اب یہ جو 1 زائد ہے نا یہ کس کے اوپر کیا رد ہوگا؟ کیا یہ اب والے کے اوپر رد ہو جائے گا, ان دادی اور بہن کے اوپر رد ہو جائے گا, یہ بھی کیا خواتین ہے ساری کی ساری, یا جو ہے وہ ادھر کیا ہوگا رد ہوگا, ٹھیک ہے. قانون کے حساب سے کیا ہے یہ اب والوں کی طرف کیا رد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. واضح؟ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ صحیح سارے نے کیا فتویٰ دیا.
1037 نمبر مسئلہ، اذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام، یہ صورت حال بن گئی۔ اجداد ہمارے پاس من قبل الام ہیں اور اخوہ کس کی طرف سے ہیں؟ اب کی طرف سے بھی ہیں، والاخوة من قبل الام اور ام کی طرف سے بھی ہیں۔ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ اخوہ کی طرف سے تعدد نوع ہے اور اجداد کی طرف سے وحدت نوع ہے۔ فللآخر الام السدس ان کان واحدا، اب آخر الام کا کیا ہوگا؟ سدس ہوگا اگر وہ ایک ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ آگے صاحب کا جواب بھی آ گیا، وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ تعبیر اخوہ کی استعمال کر رہے ہیں، اخوہ کیا جمع کے لیے آئے گی، لیکن ابھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آخر الام ایک ہوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جو اخوہ ہے وہ ایک فقہی اصطلاح میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جنس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں واحد تثنیہ اور جمع یہ ناوی چیز نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ واحد جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بطور جنس کے استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر مذکر مؤنث سارے آ رہے ہیں۔ اچھا، فللآخر الام السدس، تو یہاں پہ آخر الام کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، ان کان واحدا اگر وہ ایک ہوا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ والثلث ان کان متعددا، اور اگر وہ ثلث ہوا تو اس سے کیا ملے گا؟ متعدد ملے گا۔ اب یہ جو ان کو سدس مل رہا ہے یا ثلث مل رہا ہے، یقتسمونہ بالسویہ، یہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ برابر تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، وللاخوۃ للاب مع الاجداد للاب الباقی، اور اخوہ للاب کو اجداد للاب کے ساتھ کیا ہے؟ باقی مل جائے گا۔ ومع الاختلاف فی الذکورۃ والانوثہ، اگر ان کا ذکور اور انوثہ میں اختلاف ہے تو یکون للذکر ضعف حظ الانثى، تو پھر کیا ہے؟ ذکر کو کیا ملے گا؟ ضعف حظ الانثى مل جائے گا۔ شیخ صاحب کہہ رہا ہے مال اجداد للاب الباقی، باقی میں دو صورتیں بنیں گی، ایک یا تو اس کو دو ثلث ملیں گے یا اس سے بھی زیادہ ملیں گے، جو بھی ملے گا، ہاں جو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس صورت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ رد بھی ہو گیا نا، رات ہی نہیں پاتی ہے۔ یعنی یہ جو ایک زائد بن گیا تھا یہ کس کے اوپر رد ہو گیا؟ اب کے اوپر رد ہو گیا، ہاں، یعنی وللاخوۃ للاب مع الاجداد للاب الباقی، فتویٰ دے دیا نا کہ اخوہ للاب کو اجداد للاب کے ساتھ کیا مل جائے گا؟ باقی جو بھی بچے گا سارا مل جائے گا۔ اب باقی جو بچے گا اس میں ردن بھی کیا ہے؟ اس کو مل جائے گا، کس صورت میں؟ 1/6 والی صورت میں، جب ادھر سے کیا ہو؟ ایک ہو، واضح۔ تو یہاں پہ پھر احتیاط کا فتویٰ نہیں دیا صحیح ثانی نے، وہ جو ایک صورت میں احتیاط کا فتویٰ دیا نا، وہ میں فقہ میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایک اجماع کا کیا ایشو ہے، وہاں پہ بڑی یعنی صاحب جواہر نے بڑی تنقید کی ہے کہ روایت اور قانون کے مطابق تو رد ہونا چاہیے جو اب کے اوپر ہیں، وہ باقاعدہ روایات وہاں پہ لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے مخالف کسی نے اجماع کا دعویٰ کر دیا اور وہاں پہ ایک صورت بنا دی کہ جی اگر اس کو فرض کریں بائی فرض کرتے تھے، اس طرح کی بحث کی وہاں پہ۔ تو بہرحال ایک بحث ہوگی تو سید خلیل الرحمن نے بھی وہاں پہ احتیاط لگا دی، سید سیستانی نے بھی احتیاط لگا دی، حالانکہ باقی جو فقہاء ہیں وہ احتیاط نہیں لگاتے، وہ سیدھا کہتے ہیں کہ بھئی اب والے جو ہیں انہیں کے اوپر آپ کیا کرو؟ رد کرو، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک خاص مورد ہے، وہاں پہ ایک بحث ہوئی ہے، یہاں پہ کیا اس مورد میں ابھی بحث نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہاں پہ احتیاط نہیں لگائی، ٹھیک ہے جی، واضح۔ تو یہاں پہ یعنی احتیاط کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا، اب نامی صورت ٹوٹل ہم کتنے کہتے ہیں؟ 9 صورتیں بنتی ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ نامی صورت مسئلہ نمبر 1038 میں ہے کہ ہمارے پاس اسی کے میرے خیال میں الٹ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر 9 ساری لکھی ہوئی ہوں تو پھر پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، 9 لکھی ہوئی ہیں کاپی کے اوپر کسی نے، اسی کو الٹ ہونا چاہیے۔ 1038 ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں ایسی ہے، اسی کا الٹ ہی ہے، یہ رہ گیا تھا ادھر، کیا جاد الامن کر دیں، جاد الامن کر دیں، اور ہاں یہ ایسی رہے گا، یہ ایسی رہے گا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی؟ تو آپ مقاسمہ کس کے درمیان ہوگا؟ جد الام اور عقل ام کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو عقل الاب ہوگا اس کی قرابت بھی بن سکتی ہے، فرض بھی بن سکتا ہے نا، یہ تو شروع سے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جد الام میں ہے یہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ تعدد کی شکل میں رہیں گے، یعنی تعدد کی شکل میں ہے تو ان کا 1/6 والا کھاتا ختم ہو گیا، 1/3 والا کھاتا آ جائے گا، 1/3 دے کے عقل آپ کو دے دیں گے اگر یہ کیا ہوگا؟ قرابت ہوگی۔ یہاں پہ قرابت کیا ہوتی ہے؟ منفرد ہو یعنی ذکر ہو یا کیا ہو؟ مخلوط ہو،
تو اس میں کیا قرابت ہوا 1/3 ان کو دے کے باقی کیا 2/3 ان کا آ جائے گا. اور اگر یہاں پہ کیا ہوا فرض ہوا, ایک بہن ہے یا دو بہن ہے. ہاں یہاں پہ فرض دو طرح کے بن سکتے ہیں. اگر یہاں پہ اخت منفردہ ہے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے 1/2. 1/2 اور 1/3 یہاں پہ بھی کیا بحث نہیں ہے, یہ ہے بحث ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. کیوں بحث ہے؟ کیونکہ 3 دونوں 6 ہوتا ہے, 6 میں سے 1/3 کتنا ہوتا ہے 2, اور 1/2 کتنا ہوتا ہے 3. تو ایک کیا ہے اضافی ہے, زائد ہے نا. تو زائد کس کے اوپر کیا رد ہوگا؟ تو قانون کے مطابق اسی بہن کے اوپر رد ہوگا کیونکہ یہ اب والی ہے, ٹھیک ہے. تو بہن کو کیا مل جائیں گے 4 مل جائیں گے, اور باقی جو نانا ہو گیا اور یہ جو مادری بھائی بہنیں تھیں ان کو کیا مل جائے گا, وہی 2 حصے مل جائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں اور اگر یہاں پہ کیا ہے اختان ہے تو ان کو کتنا ملتا ہے 2/3 ملتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا پورا ہو گیا 2/3 اور 1/3, یہاں پہ کوئی زائد کی بحث ہی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے جی. 138 میں آ جائیں. اذا اجتمع الاجداد من قبل الام, کہ جب اجداد جو ہیں وہ جمع ہو جائیں من قبل الام ماں کی طرف سے, ایک نو ہوگی بس. اخوہ میں کیا ہے تعدد نو کر رہے ہیں, والاخوہ من قبل الاب والاخوہ من قبل الام, اور اخوہ میں کیا ہے وہ من قبل الاب بھی ہیں اور اخوہ کیا ہیں قبل الام بھی ہیں. تو کان للجد مع الاخوۃ, اب یہاں پہ مقاسمہ کس کے درمیان ہوگا, وہی ام والوں کے درمیان. تو جد مع الاخوۃ الام کے لیے کیا مل جائے گا الثلث, ان کو تو ثلث ہی ملے گا ہر صورت میں. بالسویہ میں یہ کیا کریں گے تقسیم کریں گے, برابری کیا تقسیم کریں گے, اگرچہ کیا ہے ان کا ذکور اور انوثہ میں کیا اختلاف بھی ہوا. وللاخوۃ للاب الباقی, اور جو باقی بچے گا وہ کس کے لیے ہو جائے گا اخوہ للاب کے لیے ہو جائے گا. یہاں پر بھی کیا کہہ دیا کہ باقی انہی کا ہو جائے گا. اس میں یعنی یہ صورت بھی آ جائے گی جب فریضہ پورا ہو رہا تھا, قرابت والی بھی آ جائے گی, اور رد والی صورت بھی کیا ساری اسی کے اندر آ جائے گی. اور للذکر مثل حظ الانثیین, وہاں پہ پھر تقسیم کا قاعدہ کل یہی رہتا ہے کہ اگر مذکر مؤنث میں اختلاف ہو تو مذکر کو کیا ملتا ہے ڈبل ملتا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ یہ صورت جو تھی وہ 9 نمبر تھی, ٹھیک ہے. کہ جد اور آخ کی جو مخلوط صورتیں ہیں وہ یہاں پہ کیا ہوئی ہیں مکمل ہوئی ہیں. تو طبقہ ثانیہ میں ہم نے اخوہ کی بحث بھی مکمل کر لی, اور اجداد کی بحث بھی مکمل کر لی, اور ان کی مخلوط بحث بھی کیا مکمل کر لی. اب بھی جو ہمارے پاس بحث رہتی ہے جسے کیا کہتے ہیں اولاد الاخوہ, وہ کیا بحث رہتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ اولاد الاخوہ کو کیا کہتے ہیں بھتیجے اور بھانجے. ہم بھتیجے اور بھانجوں کی میراث کا کیا ہے کیا قانون ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے. فی الحال جو ہے وہ ہم یہاں بھی اسی کو کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں. لیکن کل جو ہے وہ ہم اس کی کیا لیں گے تمرین ایک کریں گے اس کی, ٹھیک ہے. تمرین آپ کیسے بنا کے لیں, مثلا ایک بندہ فوت ہوا, اس کی نانی ہے دادی ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے کیا ہے بھائی کوئی ڈال دیں, اس طریقے سے ساری مکس اپ کیا مثالیں آپ بنا کے لے کر آئیں. ہاں زوجوں کو بھی شامل کریں, ابھی تک ہم زوجوں کو شامل نہیں کر رہے, ہم زوجوں کو بھی شامل, اور زوجوں کے اوپر کیا نقص نہیں آنا, نقص کا قانون یہاں پہ ابھی اپلائی نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے.